اس ملک کو جب حاصل کیا گیا ایک نعرہ لگایا گیا تھا، ہم پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آزاد وطن کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے جوانوں کو کیوں لٹا رہے ہیں، اپنے بوڑھوں کو کیوں قربان کر رہے ہیں، اپنی عزتیں کیوں نچھاور کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت جو کچھ بھی کیا جا رہا تھا اس کے پیچھے ایک نعرہ تھا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں، ہم جتنے لڑے اور مرے ہیں، ہم نے جتنے آگ اور خون کے دریا عبور کیے ہیں، وجہ یہ تھی کہ ہم زندگی گزاریں گے اللہ کے حکم کے مطابق، ہم راستے پہ چلیں گے محمد مصطفیٰ کے راستے پر۔ یہی وجہ تھی، یہی وجہ تھی۔ لیکن کتابوں سے بھی یہ وجہ نکال دی گئی ہے، نصاب سے بھی ہٹا دی گئی ہے۔ ہمیں بھی پڑھنے کے لیے، یہ چیزیں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس بھی وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہم کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کچھ اور سننا چاہتے ہیں، ہم کسی اور طرف جانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا رخ ہے، جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ ہم آزادی کے بجائے زیادہ غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وطن سے محبت اور آزادی کا تقاضا یہ ہے، آپ کو وطن مل گیا ہے، آپ اس کی قدر و قیمت کریں، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو تمہیں اللہ نعمت دیتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے، نعمتوں کی ناقدری ہوگی تو اللہ تم سے وہ نعمتیں چھین لے گا۔ یہ ہمارا ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر کیسے کرنی ہے، اس کی قیمت کیسے ادا کرنی ہے، اور اس نعمت کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے؟ ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی، اپنے وطن کی خدمت کریں، اس کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں، اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ہے وطن سے محبت۔ وطن سے یہ محبت ہرگز نہیں ہے کہ آپ اتنا لمبا باجا لے کر کے منہ میں ڈال کر کے، گزرنے والا جب گزرے تو اس کے کان میں بجائیں، اس کو تکلیف دیں، تکلیف دے کر کے آپ اپنے ملک جیسی اس خوبصورت اور بڑی نعمت پر اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے، آپ کو فران نعمت کر رہے ہیں، آپ بندوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے باسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور اسی طرح 14 اگست آ جائے گی، میرا جوان نکلے گا، میرے ملک کا جوان نکلے گا، موٹر سائیکل کے سیلنسر سے بانسری نکالے گا اور روڈ پہ ایسے جائے گا کہ نہ اپنی جان کی پرواہ ہوگی، نہ کسی دوسرے کے جان کی پرواہ ہوگی۔ یہ تو اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے، ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ اس طرح آزادی منائی جاتی ہے۔ کیا ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ بس ایک دن ہم یہ کام کر کے ہم اپنے ملک کا حق ادا کر دیں گے؟ نہ، یہ ملک کلمے کے نام پر لیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ۔ اس میں جو نظام نافذ ہوگا وہ وہی نظام ہوگا جس کا حکم اللہ نے دیا۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ اور جس کا راستہ اور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ہم اس کی خدمت کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ ہم نے یاد کیا تھا، اگرچہ ہم سب کو بیٹھے بٹھائے یہ آزادی والی نعمت مل گئی، اس لیے ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیسے حاصل کی گئی تھی۔ اس ملک کی ترقی ہو، یہ آگے بڑھے، یہاں امن و امان ہو، لوگ خوشحال ہوں، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہمارا ملک پوری دنیا کی امامت کرے، قیادت کرے، اس کے لیے یہ جتنی بھی اکائیاں ہیں، فرد، افراد ملتے ہیں، قومیں بنتی ہیں، قومیں ملتی ہیں، معاشرے بنتے ہیں، معاشرے ملتے ہیں، ملک بن جاتے ہیں۔ یہ ایک ایک کر کے
اگر ہم سارے یہ ارادہ کر لیں، ہم یہ نیت کر لیں کہ ہر وہ کام جو ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے ہم نہیں کریں گے، چاہے وہ ملک کا کوئی بھی طبقہ ہے، عوامی طبقہ ہے، حکمران طبقہ ہے، ہر ایک اگر یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کرنی ہے، تو دنوں میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور یہ ترقی کرے گا، خوشحال ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم خود ہی اپنے ملک کے جسم کو نوچنے لگ جائیں، معاشی اعتبار سے ہم سودی کاروبار کریں، یہ تو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ تو یہ تھا کہ تجارت کرنا، سودی معاملات نہ کرنا، یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے براہ راست، اور اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر کے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس ملک کے ساتھ ہماری وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس سطح پر ہیں ہم اپنے معاملات میں عدل و انصاف کے ساتھ کام لیں، عدل و انصاف کے ساتھ، زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ بھی، اقربا پروری نہ ہو، فیورٹزم نہ ہو، ذاتی پسند ناپسند کی بات نہ ہو، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ افراد ہیں، عوام ہے یا اوپر کا طبقہ ہے۔ اسی طرح ہم مل کر کے اس کی حفاظت کریں، اس کے اثاثے ہیں، ان کی حفاظت کریں، اس کے محافظ بن جائیں، یہ تب ہمیں فائدہ دے گا۔ آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزاد فضا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی عبادات کرنا چاہتے ہیں، مذہبی افعال اور اعمال کو سر انجام دینا چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں سب سے خوبصورت، سب سے اچھا ہر اعتبار سے ملک وہ ہمارا ملک ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، اور ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس پر شکر ادا کرو گے، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا ہم اس ٹریک پہ چل پڑے، ہم اس راستے پہ آ جائیں، ورنہ صرف باتیں کرنے سے، صرف تقریریں کرنے سے، صرف جھنڈے لہرانے سے اور صرف توپوں کی سلامی دینے سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ عملی جدوجہد کرنی پڑے گی، اور ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے۔ ہر شخص ویسے بھی اپنے ہر عمل کا ذمہ دار ہے،